منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، اللہ اکبر، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ ان اللہ لا یغیر، سورہ رعد آیت نمبر 11۔ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آج مائنڈ انجینئر علی آپ کے ساتھ ایک بہت ہی ڈیفرنٹ اور سینسٹیو ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہے۔ امریکہ، ایران، اسرائیل کی جنگ ہوئی، جنگ رکنے والی نہیں ہے، یہ شاید وقتی طور پہ تو تھم جائے گی لیکن یہ رکنے والی نہیں ہے، بیکاز یہ ایسے ہی ہونا ہے۔ جب ہم مسلمان، جب ہم اپنی گوادی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا، جب ہم بھول چکے ہیں کہ ہم کون تھے۔ آج ہم 2 بلین ہیں تقریباً، لیکن فیصلے ہمارے نہیں ہوتے۔ آج ہمارے پاس تیل اور پتہ نہیں کون سی دولت موجود ہے، لیکن ہمیں کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ سوال یہ نہیں ہے یہاں پر کہ دنیا ہم پر کیوں حاوی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ کیا تھا جو صحابہ کے پاس تھا، تابعین کے پاس تھا، تبع تابعین کے پاس تھا، جو ہمارے سلاف کے پاس تھا، وہ کیا تھا؟ وہ کیا تھا جو ہم نے گنوا دیا اپنے اسلاف سے؟ وہ کیا میراث تھی جس نے ان کو صحرا سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا اور ہمیں آسمان سے، سریا سے زمین پہ گرا دیا؟ ہم جواب ڈھونڈ رہے ہیں مدنی دور کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں، میں عالم نہیں ہوں لیکن جتنی میری ریسرچ ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور کا مرر امیج جواب مکہ کے دور میں ہے۔ جب یوم اکملت لکم دینکم والی آیت آتی ہے تو اس مکمل دین میں مکہ کے دور کے 13 سال مائنس نہیں کیے جا سکتے۔ جب کفوا ایدیکم کا حکم آتا ہے تو کیا وجہ ہے اس کی؟ میں وہ آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا، کفوا ایدیکم والی۔ کفوا ایدیکم کا جب حکم آیا تھا نا تو اس کے ساتھ کیا آیا تھا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، یعنی کہ ایکشن سے پہلے کریکٹر بلڈنگ۔ جی، ایکشن سے پہلے کریکٹر بلڈنگ، اور یہی چیز سورہ آل عمران کی آیت نمبر 152 میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے یقیناً اپنا وعدہ پورا کیا جو آپ سے کیا تھا جب آپ ان کو شکست دے رہے تھے، تب تک جب تک آپ حوصلہ ہار گئے، آپ نے حکم عدولی کی۔ یہ سوچنے کی بات ہے، یہ صرف احد کا واقعہ نہیں ذکر ہو رہا یہاں پر، یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے، اور آپ نے ڈس اوبے کیا، نافرمانی کی، اور اللہ نے آپ کو وہ دکھا دیا جس سے آپ کو پیار تھا۔ زوال شروع تب ہوتا ہے جب اطاعت ٹوٹ جاتی ہے۔ آج ہم حب الدنیا میں پڑ چکے ہیں۔ 1400 سال پہلے مکہ میں رہنے والے بھی حب الدنیا میں رہتے تھے، پھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ 13 سال کام کیا اور وہ حب الدنیا سے حب اللہ میں پڑ گئے، حب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑ گئے۔ وہ ان کو ماننے کے ساتھ ساتھ ان کی ماننے لگ گئے۔ میں بار بار ایک بات کہتا ہوں، اچھا اس کو نیورو سائنٹیفکلی بھی دیکھتے ہیں کہ جب ہم یہ حکم عدولیاں اور یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم کر رہے ہیں، تو اس کا ہمارے پہ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟
ہمارا جو پری فرنٹل کانٹیکس جسے میں کہتا ہوں، جو جہاں پہ ہمارے سارے ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے، یہ کمزور ہوتا ہے، کیونکہ یہ بار بار فیصلے بدل رہا ہوتا ہے، حکم عدولی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو پکا نہیں لیا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ امپلسو لیونگ پہ چلا جاتا ہے، یعنی کہ جو دیکھا فوراً وہی چاہیے۔ آج کے دور میں بات کروں تو سوشل میڈیا، ویلیڈیشن، ٹھیک ہے، انسٹنٹ پلیجر، یہ ہماری ول پاور کو ویک کرتے ہیں۔ اس سے ہماری جو ہے نا انٹرنل ول پاور بالکل ختم ہو جاتی ہے، ہمارے میں کنسسٹنسی نہیں رہتی۔ آج آپ دیکھیں کسی چیز میں کنسسٹنٹ نہیں ہے، ہم نماز ہم نہیں پڑھتے، روٹین ہماری کوئی نہیں ہے، ڈسپلن ہمارے پاس نہیں ہے، وعدے ہم نہیں پورے کرتے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ایموشنل ڈیسیژن میکنگ ہے ہماری، ہم ریشنل تو سوچتے ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سٹیٹ میں رہتے ہیں، ایک سٹیٹ آف کانفلکٹ ہے جو ہمارے اندر، اسٹریٹجی ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، اور اس سٹیٹ پہ ہمارا کنٹرول کوئی نہیں ہے۔ کفو ایدیکم، نماز کیا سکھا رہی ہے؟ ڈسپلن۔ زکوٰۃ گیونگ سکھا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں یہ ساری کی ساری بلڈنگ ہو رہی ہے، کیوں؟ کیونکہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ جب ہمیں وہ ستارے ڈھونڈنے ہیں، جب ہمیں وہ افراد ڈھونڈنے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ہم قوم بنیں گے نا۔ ہم انفارچونیٹلی قوم تو بن ہی نہیں سکے، ہم ٹولیوں میں بٹے ہوئے عربی اور اجمی کی جنگ آج بھی لڑ رہے ہیں، ہم آج بھی سپیریورٹی انفیریورٹی کے ہیں اوپر ہیں، جبکہ میرے رب نے ہمیں بتا دیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو کا تقوی بہترین ہے، لیکن ہم تو تقوی کو گنتے ہی کوئی نہیں۔ ہم جتنے بڑے متقی ہوں، ہم جس مرضی مقام کے وہ امام بن جائیں، ہم بادشاہ سلامت کے سلام سے نہیں پیچھے ہٹتے، کیونکہ ہمیں حق کہنا نہیں آتا، حق گوئی و بے باکی ختم ہو چکی ہے ہماری۔ اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی، ہم شیر کہاں رہے؟ ہم تو صاحب بیکاز ہمیں یہ لگتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں کہ سن نیڑے یا رب، مکہ نزدیک ہے یا رب، تو ہمیں لگتا ہے مکہ نزدیک ہے، اس سے بچ جائیں، رب کی تو خیر ہے، نعوذ باللہ۔ وہاں میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے سیکھنا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے زوال کی وجوہات کیا تھیں۔ پہلی وجہ ہم نے بات کی کہ ہم ڈسپلن سے ہم کریکٹر بلڈنگ ہماری ختم ہوئی، پھر ہمیں دنیا کا حب دنیا ہمارے دل میں آ گیا، اور خوف موت کا۔ میں حیران ہوتا ہوں، میرے پاس جب لوگ آتے ہیں کیسز لے کر اور کہتے ہیں سر ہمیں موت کا خوف ہے، میں پوچھتا ہوں دنیا میں سب سے بڑے خوف کیا کہتا ہے؟ سر موت کا خوف۔ ایک مومن کو موت کا خوف ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ وہ فیئر ہے ہی نہیں جو ایک مومن کو ہو سکتا ہے، یہ صرف اس کو ہو سکتا ہے جس کو دنیا سے پیار ہے۔ سورۃ ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث نمبر 4297، ٹھیک ہے، کہ بہت جلد تمہارے خلاف دوسری قومیں اکٹھی ہو جائیں گی، کیوں؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں دنیا ہوگی اور موت سے نفرت ہوگی۔ یہ اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، حسن حدیث ہے ابو داؤد کی، حدیث نمبر 4297۔ تعداد کمزوری نہیں ہے، اٹیچمنٹ کمزوری ہے۔ آج ہم تعداد میں، جیسے میں نے کہا، آج ہم تعداد میں پہلے سے بہت زیادہ ہیں، 2 بلین کے قریب، یعنی کہ دنیا کی تقریباً 1/3 آبادی ہم مسلمانوں سے بنی ہوئی ہے، لیکن ہم خس و خاشاک کی طرح بہتے جا رہے ہیں، جس کا جیسے دل کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اغیار کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم نے اپنے بتانے وہم و گما بنائے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے اس چیز کی، اس امر کی، اس بات کی کہ ہم واپس ریوائول کی طرف چلیں، اور ہم دیکھیں کہ مکی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا میجک کیا، کیا جادو کیا۔ آج ہمارا جو ایمگڈالا ہے وہ سروائیول موڈ میں چل رہا ہے، ہم خوف سے فیصلے کر رہے ہیں۔ آج ہم قربانی سے بچتے ہیں، میں بچ جاؤں، میرا بچہ بچ جائے، میری جائیداد بچ جائے، میری گاڑی بچ جائے، میرا گھر بچ جائے، میرا ملک بچ جائے۔ اسے ہم کہتے ہیں لاس ایورشن بائس۔ ہم بس نقصان سے بچت کے چکر میں ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمارا مقصد کمفرٹ ہے، ہم رسک کو اوائڈ کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں لیڈر ہی کوئی نہیں ہے۔ پوری مسلم امہ میں اٹھا کے دیکھ لیں،
حکمران ہیں، لیڈر ایک نہیں ہے آپ کے پاس، کیونکہ ہم نے لیڈرشپ پہ کام ہی نہیں کیا. ہمارے لیے لیڈر امپورٹنٹ نہیں تھا. ہم نے سمجھا سیاستدان لیڈر ہوتا ہے، ہم نے سمجھا حکمران لیڈر ہوتا ہے، ہم نے سمجھا وزیر اعظم لیڈر ہوتا ہے. ہم نے لیڈرشپ پہ کام نہیں کیا. ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ لیڈر کیا ہوتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو لیڈرشپ سکھائی ہی نہیں. وہ جن کے بارے میں اقبال کہتا ہے نا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، وہ کہاں ہیں وہ بندے؟ ہم نے وہ بندے پیدا ہی نہیں کیے.